السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ آج کا موضوع ہے کہ حب کے اعمال کو کیسے با اثر بنایا جائے۔ بعض عاملوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم حب کے اعمال کرتے ہیں لیکن اکثر کام نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کوئی بھی حب کا عمل کریں جائز مقصد کے لیے کریں۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان حب کا عمل آپ کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان حب کا عمل، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان حب کا عمل، یا کسی سے جائز کام نکلوانا ہو وہاں پر حب کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ناجائز طریقے پہ حب کا عمل کرنا ایک تو گناہ کا کام ہے، نمبر 2 اس کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2، عروج ماہ میں حب کا عمل کیا جائے۔ چاند کی پہلی تاریخ، پہلی جمعرات یا پہلی جو اتوار آئے تو اس میں حب کا عمل کرنا چاہیے، یا کوئی نقش لکھنا ہو تو اسی دن میں لکھ لینا چاہیے، یا پھر کوئی بھی جمعہ کا دن ہو تو اس کے اندر بھی حب کا عمل پڑھنا یا کوئی نقش لکھنا یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، عامل کو اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ کسی سے انتقام لینے کا جذبہ دل میں نہ ہو، کسی کی نفرت دل کے اندر نہ ہو، کسی مومن کی نفرت۔ اگر دل کے اندر نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، پھر ادھر سے حب کا عمل لکھا جا رہا ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر حب کا عمل پڑھتے وقت یا نقش لکھتے وقت آپ کے منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ شہد منہ کے اندر ہو۔ اگر شہد کسی کے پاس بالفرض نہیں بھی ہوتی ہے تو کوئی اور میٹھی چیز منہ کے اندر رکھ لینی چاہیے، پھر اس کے بعد حب کا عمل پڑھنا چاہیے اور نقش لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ان شرائط کے اوپر ہم اتر کر کے حب کا کوئی عمل پڑھیں گے یا نقش لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر ہوگا۔ پانچویں بات، اس نقش کا اور عمل کا صدقہ دیا جائے، اللہ کے راستے کے اندر کچھ نہ کچھ اگلے سے خرچ کروایا جائے تاکہ عمل کا پورا فائدہ ظاہر ہو۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمارا حب کا ہر نقش، ہر عمل چلے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔